والسلام على من لا نبي بعده نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں اللہ مالک کائنات مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب کریم سے یہ بھی التجا کرتا ہوں رب کائنات مجھے اور آپ جمیع ساتھیوں کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک جمعہ قبل آپ ساتھیوں کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو قدر طویل تھی آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، بہرحال وہ حدیث مکمل نہ ہو سکی۔ میں آج انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا کہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے رکھوں
تاکہ اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے اعمال کی اصلاح فرمائے۔ میں اختصار کے ساتھ حدیث کے گزشتہ حصے کا خلاصہ رکھ دیتا ہوں تاکہ جو ساتھی تھے ان کو بھی یاد دہانی ہو جائے، اور جو ساتھی اس وقت نہیں تھے ان کے ذہنوں میں بھی اس حدیث کا کچھ حصہ، کچھ خلاصہ آ جائے۔ مسند احمد اور جامع ترمذی کے حوالے سے یہ حدیث تھی، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرشمہ قدرت کے ساتھ ایک خواب دکھلایا، اور خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا فیما یختصم الملأ الاعلیٰ، کہ آپ بتائیے ملأ الاعلیٰ فرشتوں کی جو ایک عظیم جماعت ہے وہ آپس میں کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ بہرحال ایک لمبی گفتگو کے بعد نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بحث کا بھی علم دیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرشتوں کی اس جماعت کی بحث کو بیان فرمایا۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ انسانی اعمال کے متعلق فرشتے آپس میں بحث کرتے ہیں، چاہے وہ برائیاں ہوں یا اچھائیاں ہوں، فرشتے انسانی اعمال کو دیکھتے ہیں اور آپس میں بحث کرتے ہیں۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کفارات، گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال اور درجات، انسان کے جنت میں درجات کی بلندی کا سبب بننے والے اعمال، ان دو قسم کے اعمال پر اللہ تعالیٰ کے ان عظیم فرشتوں کی جماعت آپس میں بحث کر رہی ہے۔ میں نے اختصار کے ساتھ آپ ساتھیوں کے سامنے رکھا تھا کہ کفارات میں نبی علیہ السلام نے 3 قسم کے عمل بیان فرمائے ہیں: نقد الاقدام الی الجماعات وفی روایت الی الجماعات، جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف چل کر جانا۔ یہ جو اٹھنے والے بندے کے اقدام ہیں، یہ قدم ہے، یا 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف اٹھنے والے یہ جو قدم ہیں، ان کے ساتھ کیسے ایک نیک شخص کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اور دوسرا تھا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ لینے کے بعد مسجد کے اندر اپنی ہی جگہ پر بیٹھے رہنا کہ جب دوسری نماز کا وقت ہوگا وہ نماز بھی پڑھ کے جاؤں گا۔ یہ بھی انسان کے گناہوں کے مٹانے کا اور کفارہ کا سبب ہے۔ اور تیسرا نیک عمل تھا اسباغ الوضوء علی الکریہات، مشکلات میں، تنگی میں، سردی میں، مشکل حالات جیسے کیسے بھی ہوں، وضو کو مکمل کرنا، یہ بھی انسان کے گناہوں کے کفارے کا سبب ہے۔ آج ان اعمال کی وضاحت آپ ساتھیوں کے سامنے رکھوں گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درجات کے طور پر پیش کیا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی جماعت کی بحث ایک تو کفارات کے متعلق ہے اور دوسرا ان اعمال کے متعلق ہے جو انسان کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔
نیک اعمال سے، اعمال صالحہ سے انسان کو جنت حاصل ہوتی ہے، جنت ملتی ہے، لیکن جنت مل جانے کے بعد جنت میں جن اعمال سے درجات کی بلندی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایک انسان کو عظیم المرتبت بنا دیتا ہے، وہ اعمال کون سے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال کی وضاحت فرمائی پہلے نمبر پر، اور ان اعمال کا تعلق کچھ حقوق العباد کے ساتھ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو خصوصی طور پر حقوق العباد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا عمل بتایا، فرمایا اطعام الطعام، مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانا۔ یہ ایک نیک بندے کے لیے، مومن کے لیے شرف ہے، اور جنت میں اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق فرماتے ہیں، ایما مؤمن اطعم مؤمنا علی جوع اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ۔ جس مومن نے اللہ کے کسی بندے کو کھانا کھلایا، کب؟ جب اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، جب وہ ضرورت مند تھا، اس نے اس کو کھانا کھلایا، اللہ رب کریم اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ میں اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے کو جنت کے بہترین پھلوں کا رزق عطا فرمائے۔ وَمَنْ سَقَى مُؤْمِنًا عَلَى ظَمَإٍ سَقَى اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ۔ اور جس شخص نے اللہ کے کسی بندے کو پیاس کی صورت میں پانی پلا دیا، صرف پانی ہی پلا دیا، اس کی پیاس بجھا دی، اللہ رب کریم جنت کے اندر اس کو ایسی بہترین شراب پلائے گا جس میں نشہ نہیں ہوگا، کسی قسم کی برائی اور بدبو نہیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی مہر اس برتن کے اوپر لگی ہوگی جس برتن کو سب سے پہلے اس بندے کے ہاتھ کھولے، اور کوئی نہیں کھولے۔ یہ کب ملے گا؟ جب کسی شخص کو پیاس لگی ہے اور آپ نے اس کو پانی پلا دی۔ ایک انسان ہے، پیاس لگی، یہاں تو حدیث میں آپ مطالعہ کریں تو بڑی معروف ترین حدیث ہے، کتا بھی اگر پیاسا پڑا ہوا ہے اس کو بھی پانی پلا دیا گیا ہے، اللہ رب کریم نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت کا داخلہ دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک جاندار تھا، اس نے اس کو پانی پلایا، فشکر اللہ، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدردانی کی۔ اللہ رب کریم قدردان، اللہ کسی کی محنت کو، نیکی کو ضائع نہیں کرتا، اللہ نے ایسی قدر کی کہ اللہ نے غفر اللہ عنہ، اللہ نے اس کو معاف کر دیا اور جنت میں دیا۔ تو یہ اطعام الطعام ہے، مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلانا جنت میں درجات کی بلندی کا سبب ہے، اور جہنم سے نجات کا سبب ہے، نجات کا سبب۔ یہ لازمی نہیں کہ سونے اور چاندی کے ڈھیر ایک شخص لٹا دیتا ہو اور تب جا کے گناہ معاف ہو اور تب جا کے جنت میں درجات بلند ہو، نہیں، اخلاص ہو اور اللہ رب کریم کو اس بندے کا عمل پسند آ جائے، چھوٹا سا عمل، اللہ رب کریم بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا۔ حدیث ہے، اور صحیح حدیث بخاری کی، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اور کچھ بھی نہیں،
کھجور مکمل بھی نہیں، فرمایا آدھی کھجور تمہارے پاس ہے، جرت اتنی ہے، طاقت اتنی ہے کہ آدھی کھجور اللہ کے راستے میں دے سکتے ہو، دے دو، اللہ رب کریم اس کے بدلے میں تمہیں جہنم سے بچا دے، جہنم سے بچا دے۔ امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سند نقل کیا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اپنے بیٹوں کو جمع کر کے نصیحت فرما رہے ہیں۔ آپ بھی نصیحتیں کرتے، وصیتیں کرتے، لیکن ایک صحابی رسول نصیحت کر رہا ہے، اور کس کو کر رہا ہے؟ اپنے بیٹوں کو نصیحت کر رہا ہے، اور عظیم نصیحت کیا فرماتے ہیں؟ قال لأولادہ، اپنے بیٹوں سے کیا کہا؟ بیٹو اذکروا صاحب الرغیف، ایک روٹی والے شخص کو یاد کرو، روٹی والا شخص، ایک روٹی، ایک چپاتی، رغیف، عربی میں چپاتی کو رغیف کہتے ہیں، ایک چپاتی، کیا قدر ہے اس کی، کیا قیمت؟ صحابی رسول بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے کہ اس بندے کو یاد کرو۔ بیٹے عرض کرتے کون ہے وہ، اس کا کیا واقعہ ہے، کیا حالت ہے؟ سیدنا ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں فرماتے ہیں بیٹا بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا، بنی اسرائیل کا پہلی امتوں کا ایک آدمی تھا، ہوا کیا؟ فرماتے عبد اللہ 70 سنۃ، مسلسل اپنی زندگی کے 70 سال اس نے اللہ کی عبادت میں گزارے، 70 سال، ایک دن بھی، ایک لمحہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، اتنی بڑی عبادت، 70 سال اللہ کی عبادت میں گزارے۔ پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں ثم ان الشیطان حسن فی عینیہ امرأۃ، شیطان دشمن ہے، اصلی دشمن، اور نفس میں بھی میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، دو قسم کے نفس ہیں، نفس امارہ جو گناہ کی ہر وقت ترغیب دیتا ہے، اور نفس لوامہ جو ہر وقت بندے کو ملامت کرتا ہے کہ یہ غلط ہے، اس سے بچ جا۔ یہ دونوں ہر وقت محنت میں لگے ہوئے۔ شیطان نے غلبہ پا لیا کس پر؟ ایک عابد پر، عبادت گزار پر۔ کون عبادت گزار؟ جس نے مسلسل 70 سال اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ آج ہم 2 نمازیں پڑھ کے اپنے آپ کو بہت بڑا حاجی اور بہت بڑا عبادت گزار سمجھتے اور دل میں خیال کرتے کہ بس میں اللہ کا ولی بن گیا، اب کون پھسلا سکتا ہے مجھے؟ نہیں، سینکڑوں سالوں کی عبادت بھی ابلیس ایسا دشمن ہے، ایک ہی منٹ میں فنا کر دیتا۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے پناہ مانگے، ابلیس شیطان سے بچے، کوشش کریں۔ 70 سال مسلسل اللہ کی فرما برداری میں گزارے ہیں، شیطان آیا اور شیطان نے ایسا پھسلایا، ایسا بہکایا کہ ایک غلط عورت کے ساتھ دوستی لگا دی، غلطی میں چلا گیا۔ سیدنا ابو موسیٰ فرماتے ہیں اور اس غلطی پہ کتنی عرصہ چلا؟ لمبا عرصہ نہیں، فرمایا 7 ایام، صرف 7 دن اس شخص نے اس برائی میں گزارے۔ اللہ کی عبادت کتنی عرصہ کی تھی؟ 70 سال۔ کتنی؟ 70 سال، 7 دن برائی میں، غلطی میں گزارے۔ نفس امارہ گناہ پہ ابھارنے والا خوش ہے، نفس لوامہ مرامت کرنے والا وہ بھی لگا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے، اس نے چھوڑ نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا تھا، اب اس کو کس نے کہا برائی کر؟ نہیں، اس نے چھوڑا نہیں، وہ بھی لگا ہوا ہے۔ 7 دنوں کے بعد پھر اللہ کا ڈر آ گیا، پھر اللہ کا ڈر آیا۔ سیدنا ابو موسیٰ فرماتے ثم ہربا، گناہ کو چھوڑ کر بھاگا، نکل گیا، اور وہاں جا کر پہنچا جہاں مسکینوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، غریب، فقیر، محتاج لوگ بیٹھے تھے، وہاں جا کر یہ بھی رہنے لگ گیا، ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب غریب الوطن ہے، مسافر ہے، جیب میں کچھ نہیں، جن کی معیت اختیار کی، جن کا ساتھ اختیار کیا، وہ بھی سارے کے سارے مسکین، کھانے کے لیے کچھ نہیں، بیٹھے ہوئے۔ آخر کار کسی نے صدقہ کیا، کسی نے
صدقہ کیا فَتُصُدِّقَ عَلَيْهِ الرَّغِيفِ، جتنے مسکین تھے سب کو کچھ نہ کچھ ملا، اس کے حصے میں ایک چپاتی آئی، اس کے حصے میں ایک چپاتی آئی، ایک روٹی آئی۔ جب اس روٹی کو اس نے لیا، کھانا چاہا اور نظر تو لائی ساتھیوں پر جو ساتھ اور مسکین تھے، جماعتی تھے، ساتھی تھے، دوست تھے، دیکھا کہ جو ساتھ بیٹھا ہوا دوست ہے اس کو بھوک بہت زیادہ لگی ہے اور اس کی چاہت یہ ہے کہ یہ روٹی بھی مجھے مل جائے۔ اب اسے بھی بھوک لگی، بھوک برداشت نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کا ڈر اتنا ہے، اللہ کا خوف اتنا ہے، نیکی سے محبت اتنی ہے کہ اس کی پریشانی کو، بھوک کو برداشت نہیں کر سکا، اپنے حصے کی روٹی اٹھا کر بھی اسے دے۔ حدیث کے الفاظ ہے فَآثَرَهُ، اس نے اپنی بھوک پر اس کی بھوک کو ترجیح دے دی، یہ روٹی اٹھائی اسے دے دی۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھوک کی شدت، مسکینی زندگی کا اختتام ہو گیا، فَمَاتَ، وہ فوت ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ فوت ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا میزان عدل قائم کیا، اللہ رب کریم نے میزان عدل قائم کیا۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو بلا لیا، اس کے زندگی کے اعمال صالحہ کو، برائیوں کو، سب کو جمع کر دیا۔ اللہ رب کریم نے فرمایا میزان عدل میں ایک ترازو کے ایک پلڑے میں اس کے 70 سال کی عبادت کو رکھ دو، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں اس کے ان 7 ایام کو رکھ دو جن 7 ایام میں ایک برائی کرتا رہا، اس بدفاحشہ عورت کے ساتھ رہا، ان دونوں کا وزن کرو۔ ترازو کے ایک پلڑے میں 70 سال کی عبادت ہے، ترازو کے دوسرے پلڑے میں 7 دن کی غلطی ہے، برائی ہے، خطا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وزن ہوا 7 دن کی برائیاں 70 سال کی نیکیوں سے وزن لے گئی، ان کا وزن زیادہ ہو گیا، 70 سال کی نیکیاں ہلکی ہو گئی، 7 دن کے گناہ بھارے ہو گئے، کیا ہو؟ تباہی ہو گئی، بربادی ہو گئی۔ اب اللہ رب کریم فرماتے ہیں اس کی ایک نیکی ہمارے پاس اور بھی محفوظ ہے، لے آؤ۔ اب اس کی نیکیوں کے پلڑے میں اس ایک روٹی کو رکھ دو جس روٹی کو بھوک کی بنا پر بھی اس نے اپنے ساتھی کو ترجیح دیتے ہوئے روٹی نہیں کھائی تھی، موت برداشت کر لی، روٹی اپنے ساتھی کو دے دی تھی، وہ روٹی اس کے نام اعمال میں رکھ دو۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ جب وہ روٹی اس کے نام اعمال میں، نیکیوں میں رکھ دی گئی تو وہ ایک ہی نیکی اس کے ان 7 دنوں کے گناہوں سے وزنی ہو گئی، ایک ہی نیکی۔ اللہ رب کریم نے جنت میں بھی یہ کیا ہے؟ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا، مال محبوب ہے، پیارا ہے، تب بھی مسکینوں کو دیتے ہیں، کیوں؟ اللہ راضی ہے، اور اللہ رب کریم جنت میں درجات بلند کر دیتا ہے۔ بات بڑھتی جائے گی، وقت نہیں ہے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے نبی علیہ السلام اپنے خواب میں درجات میں پہلا عمل بیان کرتے ہیں، کون سا؟ مسکینوں کو کھانا کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اور دوسرا عمل فرمایا دین الکلام وفی روایت افشاء السلام، نرم گفتگو کرنا، اور ایک روایت میں ہے سلام کو عام کرنا، نرم گفتگو۔ اللہ، یہ نرم گفتگو کرنے والے کو درجہ کیا ملتا ہے جنت؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان فی الجنت غرفا یرا ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها، جنت میں اللہ نے ایسے محل بھی بنائے ہیں کہ باہر سے کھڑے ہو کر دیکھے تو اندر کی ہر چیز نظر آتی ہے، اور اندر سے کھڑے ہو کر دیکھے تو باہر کی تمام چیزیں نظر آتی ہیں۔ یہ کن کو ملیں گے؟ فرمایا جن میں 3 خاصیتیں ہوں گی، اطعم الطعام وَعَلِيَنَ الْكَلَامِ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جو مسکینوں کو کھانے کھلاتا ہوگا، جس کی گفتگو نرم ہوگی اور رات کو کھڑے ہو کر تہجد پڑھتا ہوگا، اللہ رب کریم یہ محلات اسے عطا فرمائے۔ گفتگو نرم ہو، اور گفتگو نرم کیسے ہوتی ہے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، سنیے
آپ فرماتے ہیں لوگو لا تؤمنو لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں حتی تحاببتم، جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو، جب تک آپس میں محبت نہ کرو مومن نہیں ہو سکتے ہو۔ اور میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں کہ آپس کی محبت پیدا ہوگی، کون سی؟ فرمایا کہ سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ یہ سلام یہ نرمی پیدا کرتا ہے، یہ سلام نرمی اور عاجزی پیدا کرتا ہے۔ اللہ اکبر! یہاں نبی علیہ السلام کے اس فرمان میں بڑی حکمت ہے۔ نیکی کا، احسان کا تعلق جہاں عمل کے ساتھ ہے وہاں زبان کے ساتھ ہے۔ احسان اور نیکی اس وقت تک مکمل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ احسان عمل اور قول دونوں کے ذریعے نہ ہو۔ اللہ رب کریم کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر، کسی کو تکلیف دے کر۔ یعنی معنی کیا ہے کہ کوئی مومن اگر صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، لیکن جس مسکین کو دیا پھر اسے اپنی زبان کے ساتھ اگر تکلیف دیتا ہے، اس کا یہ صدقہ، اس کی خیرات تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ زبان کی خصوصی حفاظت کرنی۔ سیدہ ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی لوگو من وعظ اخاہ فی السر زانہ، جس بندے نے اپنے کسی بھائی کو نصیحت کی تنہائی میں الگ نرمی کے ساتھ، زانہ اس نے اس کو خوبصورت بنا دیا۔ ومن وعظ اخاہ علانیۃ شانہ، اور جس نے اپنے کسی بھائی کو بھری محفل میں بے عزت کیا نصیحت کے عنوان سے، شانہ اس نے اس کو بھڑکایا اور دین سے دور کر دیا۔ نرم گفتگو ہونی چاہیے، نرم گفتگو۔ اور نرم گفتگو کیسی ہے؟ اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کو نرم گفتگو کرنے کا حکم دیا ہے۔ کیا فرمایا؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ میرے پیغمبر لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آؤ، اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہارے دشمن بھی دوست بن جائیں گے، دشمن بھی دوست بن جائیں گے جب زبان میں نرمی ہوگی، نرم گفتگو ہوگی۔ اس لیے نرم گفتگو کرے۔ یا دوسرا اگر دوسری روایت کو لے لے سلام، تو سلام کتنا اہمیت ہے سلام کی۔ نبی علیہ السلام کی محفل میں ایک ساتھی آیا نا، السلام علیکم کہا، آپ نے فرمایا عشر، اس کو 10 نیکیاں ملی۔ دوسرا آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا 20 نیکیاں ملی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تیسرے شخص نے کہا، آپ نے فرمایا اس کو 30 نیکیاں ملی، اسے 30 نیکیاں مل گئی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جو شخص محفل سے گزرتا ہے اور لوگوں کو سلام کرتا ہے، اگر وہ پوری محفل والے بھی جواب دیتے ہیں لیکن درجے میں افضل یہی شخص ہے جس نے سلام میں پہل کی، اس لیے کہ اس نے انہیں سلام یاد کروایا ہے، نیکی کی یادداشت کروائی ہے، یہ افضل ہے۔ اور سنو آگے، اگر لوگ اس کے سلام کو سن کر اس کے سلام کا جواب نہ دے، سستی کرے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے سلام کا جواب کون دے گا؟ ردو ملن خیر منہم، اللہ کے فرشتوں کی عظیم ترین جماعت اس کے سلام کا جواب دے گی، جس کی زبان میں نرمی ہوگی، نرم گفتگو کرتا ہو، نرم گفتگو ہو۔ اللہ رب کریم، اللہ اکبر۔ بعض اسلاف نے اس کی بڑی بہترین تشریح کی ہے، ادفع باللتی ہی احسن۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں نرم گفتگو یہ ہے، نرم گفتگو کا معنی یہ ہے کہ اگر دنیا کا کوئی شخص آپ کی برائی بیان کرتا ہے، آپ کو سامنے کھڑے ہوئے گالی دیتا ہے، نرم گفتگو والا انسان وہ ہے جو گالیاں سن کر بھی جواب دے، کیا؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ اگر یہ جو برائی اس نے بیان کی ہے میرے اندر ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ وہ گالیاں دے رہا ہے، وہ برائی بیان کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے اے اللہ اگر یہ برائی میرے اندر ہے تو مجھے معاف کر دے۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ اور آگے کہتا ہے اے میرے ساتھی اگر یہی
بات تیری غلط ہے، جو تم میرے بارے میں کہہ رہا ہے، تو پھر میری دعا ہے اللہ تجھے معاف فرما دے، اللہ تجھے معاف فرما دے۔ یہ ہے برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دینا، نرم گفتگو یہ ہے، نرم کلام یہ ہے۔ دو چیزیں درجات کی بلندی کا سبب۔ اور تیسری چیز، اللہ، تیسری بڑی عظیم چیز ہے، کیا ہے؟ فرمایا وَصَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں اٹھ کر تہجد پڑھنا جب لوگوں کو نیند آئی، لوگ جب سوئے ہوئے ہوں۔ اللہ رب کریم نے ایسا نہیں فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون، متقین جنات میں، باغات میں، چشموں میں ہوں گے۔ کون سے متقین؟ فرمایا کانوا قلیلا من اللیل یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، جو رات کو اپنے بستروں پہ کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت اٹھ کر اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، یہ وہ متقین ہیں۔ اور تہجد حضرات یہ اس امت میں نہیں، بلکہ اللہ رب کریم نے جتنے انبیاء بھیجے ہیں ہر امت کے نیک لوگوں کا طریقہ ہے تہجد پڑھنا، ہر امت کے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا انہ دأب الصالحین قبلکم، تم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ہر امت کے نیک افراد کا طریقہ راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنا، اور تہجد سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جنت تو احکامات پر عمل کرنے سے ملتی، لیکن درجات کی بلندی اس کا عظیم ترین سبب تہجد پڑھنا ہے، تہجد پڑھنا۔ آپ غور فرمائیں، اللہ کی پوری مخلوق میں، اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے افضل اور اشرف کون ہے؟ مکہ کے در یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہیں افضل، لیکن آپ کو بھی اللہ رب کریم نے کیا حکم دیا ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اے میرے پیغمبر، مقام محمود جو اللہ کا سب سے بڑا انعام ہے، اس سے بڑا انعام اللہ کا اور کوئی نہیں۔ مقام محمود، یہ انعام لینا ہے، رات کی تنہائیوں میں تہجد پڑھیں، تہجد پڑھیں۔ اور نبی علیہ السلام کتنا تہجد پڑھتے تھے؟ آپ نے علماء سے سنا ہے، کھڑے کھڑے پاؤں سوج جاتے، پھٹ جاتے، پاؤں سے خون جاری ہو جاتا۔ اگر پوچھا جاتا کیوں اتنی جاگتے ہیں؟ افلا اکون عبدا شکورا، جس ذات نے میں یتیم کو انبیاء کا امام بنا دیا ہے، میں اس کا شکر ادا کروں، اس کا شکر ادا کروں۔ درجات کی بلندی کا سبب ہے کیا؟ تہجد پڑھنا راتوں کو اٹھ کر، اللہ اکبر۔ درجات کی بلندی بعض اسلاف کا قول ہے اور عظیم ترین قول ہے۔ کیا قول ہے؟ کہتے ہیں جس طرح دنیا کے اندر تم شادیاں کرتے ہو اور عورت کو کیا دیتے ہو؟ حق مہر دیتے ہو، جنت میں اللہ نے آپ کو بیویاں دینی ہے حوروں کی صورت میں۔ فرمایا وَصَلَاةُ اللَّيْلِ مُحُورَ الْحُورِ الْعِينِ فِي الْجَنَّةِ، جنت کے اندر آپ کی بننے والی بیویاں حوروں کی صورت میں، ان کا حق مہر یہ دنیا کے اندر تہجد پڑھنا، یہ تہجد ان کا حق مہر ہے، ان حوروں کا حق مہر ہے تہجد۔ تہجد پڑھیں، رات کی تنہائیوں میں اٹھ جائیں۔ امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے امام ابو سلیمان الدارانی رحمہ اللہ کا عظیم ترین ایک قول نقل کیا، عظیم ترین۔ امام ابو سلیمان الدارانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں جس طرح دنیا کے لوگوں کو، کھلاڑیوں کو کھیل سے محبت ہے، آپ دیکھتے ہیں ایک شخص کرکٹ کا شوقین ہے، کھیلتا ہے یا دیکھتا ہے، آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کتنا شوقین ہے، نیند بھول گیا، نیند بھول گیا، کام چھوڑ دیے، کیوں؟ اس کھیل کا شوق۔ ایک شخص والی بال کا شوقین ہے، کوئی کسی گیم کا شوقین ہے، کھلاڑی۔ امام ابو سلیمان الدارانی فرماتے ہیں دنیا کے کھلاڑیوں کو اپنے کھیل میں وہ مزہ نہیں آتا جو ایک تہجد گزار کو رات کے اندھیرے میں تہجد پڑھنے میں مزہ آتا۔ اور آگے سنیے، آگے عظیم بات فرماتے ہیں، لوگوں سنو، لولا اللیل لما احببت البقاء فی الدنیا، اگر اللہ رب کریم نے دنیا میں
رات نہ بنائی ہوتی، سارا دن ہی دن ہوتا، رات نہ ہوتی. سنو میری چاہت یہ ہے، ابو سلیمان الدارانی فرماتے ہیں اگر دنیا میں اللہ نے رات نہ رکھی ہوتی میں رب کی بنائی ہوئی اس دنیا کے اندر ایک منٹ بھی رہنا پسند نہ کرتا، اس لیے کہ مجھے تہجد سے محبت ہے اور تہجد پڑھی جاتی ہے رات کی تنہائی. رات نہ ہوتی میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرنا. اللہ اکبر. امام حسن بصری رحمہ اللہ بڑا معروف نام ہے، دنیا جانتی ہے. آپ جانتے ہیں 200 صحابہ کرام کے شاگرد ہیں. کون؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ. نیکی میں بڑے معروف ہیں، تقوی میں معروف ہیں. ایک شخص نے سوال کر دیا، امام صاحب کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ لما کان المتہجدون احسن الناس وجہا. میں نے بڑا دیکھا، بڑی توجہ کی، لوگوں میں چہرے کی روشنی کے اعتبار سے اگر مجھے کوئی شخص سب سے زیادہ حسین چہرے والا نظر آیا ہے تو وہ شخص جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتا ہے. امام صاحب بتائیے کیا وجہ ہے؟ آپ کے پاس اللہ کی شریعت کا علم ہے، دین کا علم ہے، علم سے جواب دیجئے. میرا مشاہدہ یہ ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو شخص تہجد پڑھتا ہے اللہ نے اس کے چہرے پر نور رکھا ہے، روشنی. وجہ کیا ہے؟ قربان جائے. امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں ان المتہجدین خلو بالرب. تہجد پڑھنے والے رات کی تنہائی میں اللہ کے ساتھ خلوت اور تنہائی اختیار کرتے. تنہائی میں یا وہ تہجد پڑھنے والا انسان ہے یا اس انسان کا رب ہے. ان دونوں کی ملاقات ہوتی ہے، مجلس ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے، میٹنگ ہوتی ہے. اور اس ملاقات میں فَأَلْبَسَهُمُ اللَّهُ بِنُورِهِمْ إِيَّاهُ. اللہ اپنا خصوصی نور ان کے چہروں پر ڈالتا ہے جس کی وجہ سے ان کے چہرے لوگوں کے سامنے چمکتے ہوئے نظر آتے. چہرے چمکتے کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ رات کی تنہائی میں اٹھ کر تہجد پڑھتے. اللہ نے ان کو نورانیت عطا کی، نور عطا کی. اس لیے عزیز ساتھیوں اگر دنیا کا کوئی شخص چہرے کا نور چاہتا ہے، چہرے میں نورانیت چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ تہجد کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے. عظیم ترین صحابی رسول ہیں، فقیہ امت ہیں، محدث امت ہیں. پورے مکاتب فکر کا اتفاق ہے کہ محدث امت حبر الامت عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ. قربان جائے. کوفہ میں رہتے ہیں. ایک شخص نے آ کر سوال کیا، اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ میرا ایک سوال ہے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ میں ہر روز چاہتا ہوں، نیت کرتا ہوں رات کو اٹھوں گا، تہجد پڑھوں گا، لیکن رات کو ایسی سستی ہوتی ہے، ایسی کوئی وجہ بن جاتی ہے مسلسل میں رات کو تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا. بڑی کوشش کی، تہجد نہیں پڑھ سکتا. بتائیے کیا کروں؟ کوئی طریقہ بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے. قربان جائیں صحابی رسول نے ایک ہی جملے میں بڑا قیمتی وظیفہ بتایا، بڑا قیمتی. کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر. قَيَّدَتْكُمْ ذُنُوبُكُمْ فَاغْفِرُوا. تمہارے گناہ اتنا کثرت میں ہیں، اتنے گناہ زیادہ ہیں کہ گناہ تیرے تہجد کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں. سب سے پہلے تو توبہ کر، اللہ سے دعا کر، بخشش مانگ. جب گناہوں کی بخشش ہو جائے گی رب تجھے تہجد کی توفیق عطا فرمائے. حضرات غور کریں، میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں. ہم یہ نیت کر کے سوئیں اگر رات کو رب تہجد کے لیے اٹھنے دیتا ہے تو یقین کر لیجئے، خوش ہو جائیں کہ ہمارے گناہ کم ہیں. اگر نیت کے باوجود رب تہجد کے لیے نہیں اٹھنے دیتا تو سمجھ لیجئے رب کی ناراضگی ہے. رب کو راضی کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے، اللہ سے صلح کیجئے اور مسلسل تہجد شروع کیجئے. حضرات اختصار کے ساتھ یہ تین چیزیں
انسان کے، ایک نیک شخص کے درجات کی بلندی کی نبی علیہ السلام نے جو بیان کی ہیں، جو فرشتوں کا آپس میں بحث و مباحثہ تھا کہ 3 عمل ایسے ہیں جو ایک نیک شخص کے جنت میں داخلے کے بعد اس کے نامہ اعمال میں بلندی کا سبب بنتے ہیں، اس کے درجات میں بلندی کا سبب بنتے ہیں۔ یہ 3 عمل تھے، 3 عمل: مسکینوں کو کھانا کھلانا، گفتگو میں نرمی اختیار کرنا، اور تیسرا راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنا۔ عزیز ساتھیوں، آج پھر بھی باتیں کچھ لمبی ہوتی گئیں، باتیں مزید بھی تھی، بڑی کوشش کی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اس حدیث کو رکھنے کی، لیکن قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ رب کریم کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آج بھی وہ حدیث جو سلوک کی تھی مکمل نہیں ہو سکی۔ اللہ رب کریم سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب کریم جو کچھ سنا ہے، سنایا ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب کریم نے اگر توفیق دی، زندگی دی، اس حدیث کا بقیہ حصہ بھی آپ ساتھیوں کے سامنے انشاءاللہ العزیز وضاحت کے ساتھ رکھوں گا۔ اللہ رب کریم میرے اور آپ کے عقیدے کی اصلاح فرما دے، اتباع سنت نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چند ایک اعلان کرنے تھے، ساتھی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ آج بروز جمعہ بعد نماز مغرب کھاد فیکٹری کے قریب ہمارا ایک ادارہ ہے جامعہ اسلامیہ کے نام سے، وہاں آج تکمیل بخاری شریف ہے، یعنی صحیح بخاری کی تلاوت اور قرات مکمل ہو جانے کے بعد خوشی میں ایک جلسہ ہے، پروگرام ہے، تو ساتھی وہاں ضرور تشریف لے جائیں۔ دیگر جید علماء کرام کے ساتھ ساتھ اس وقت کے عظیم ترین محدث علامہ عبداللہ ناصر رحمانی حافظ اللہ بھی تشریف لائیں گے اور درس بخاری وہی ارشاد فرمائیں گے۔ مغرب کے فوراً بعد ان کا درس شروع ہو جائے گا اور بقیہ پروگرام رات گئے تک چلتا رہے گا۔ ساتھی وہاں جانے کی کوشش کریں، بڑا علمی فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک دوسرا اعلان یہ ہے کہ کل بروز ہفتہ بعد نماز عشاء احمد آباد کے اندر جامع مسجد اہل حدیث رحمانیہ کے اندر ہماری جماعت کے عظیم ترین خطیب علامہ مولانا محمد شفیق خان قصوری حافظہ اللہ وہ تشریف لا رہے ہیں، وہاں ان کا علمی بیان ہوگا، ساتھ ہی وہاں بھی ضرور تشریف لے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ایک تیسرا اعلان ہے کہ ہمارے انصار کالونی کے اندر نصف نواز شریف چوک محمدی مسجد اہل حدیث میں بروز منگل بعد نماز مغرب انشاءاللہ العزیز وقت کے عظیم محقق پروفیسر علامہ محمد ابراہیم بھٹی حافظہ اللہ آف کراچی وہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے۔ مغرب کی نماز کے متصل بعد کوئی دوسری نشست نہیں ہوگی، نماز کے فوراً بعد ہی ان کا مختصر سا بیان ہوگا۔ ساتھ ہی وقت پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرما دے۔ صفحے سے